بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل کا استعمال بہت ہی زیادہ عام ہو رہا ہے۔ موبائل کے استعمال کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک چیز ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کریں یا آپ اس کو غلط استعمال کریں، اور شریعت محمدیہ کے اندر ایک ضابطہ ہے، الامور بمقاصدها، کوئی بھی کام اس کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ کوئی کام کرتے کسی مقصد سے، کسی نیت سے، تو اسی کے نیت کا اعتبار ہو کر وہ چیز غلط بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے نعمتوں کی طرف دیکھا جائے تو موبائل ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیا اس انتظار میں تھی کہ وہ ممالک، وہ دور کے مقامات اور جگہ جہاں ہمارے اپنے ہیں، عزیز و قارب ہیں، یار دوست ہیں، ان کے ساتھ فوری رابطہ اور عنقریب ان سے ملاقات اور ان کو اپنی طرف متوجہ کرانا یا ضروری بات کا اطلاع ان کو دینا کس طریقے سے ہو جائے، اللہ رب العزت نے بطور نعمت کے موبائل کی یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہی موبائل ہے کہ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر موبائل کا استعمال کیا ہوگا، غلط ہی ہوگا۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہر ایک چیز اپنے مقصد کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ اس کی آسان سی مثال ہے، آپ کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، وہ چھری کاٹنے کا کام کرتی ہے، تو اگر آپ اس چھری سے سبزی کاٹتے ہیں، اپنے گھر میں پھل فروٹ کاٹتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، وہ بطور نعمت کے استعمال ہو رہی ہے۔ وہی چھری ہے، اگر آپ اس چھری سے کسی آدمی کو کاٹتے ہیں یا کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں یا کسی اور مصیبت اور ایذا میں استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بری چیز ہے۔ بعین ہی یہی مثال ہمارے موبائلوں کی ہے کہ موبائل در حقیقت اللہ رب العزت کی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے روابط ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ موبائل اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ آج تقریباً ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے اور بڑی کی ایک ضرورت بن گئی، اور انسان کے اپنے آپ کے اوپر ہے کہ اپنے آپ کو اس نعمت کے برائی سے، اس نعمت کو برائی سے بچانے کے لیے وہ اپنی حکمت عملی طے کرے، ہر آدمی اسی اعتبار سے اس کو استعمال کرے۔ تو موبائل ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ساتھ میں اس کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ یہ موبائل کبھی کبھی ہم لوگ مسجد میں لے آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسجد میں ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس موبائل کے اوپر غلط قسم کا ٹون لگا ہوتا ہے، گانے کا ٹون لگا ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی مکمل بات تو انشاءاللہ بعد میں ہوگی، مختصراً یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں موبائل لے کر آئے اور مسجد میں آپ کے موبائل میں جو ٹون بج رہا ہے وہ گانے کی صورت میں ہے، تو اب ظاہر ہے کسی طریقے سے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یا اگر عام ٹون بھی ہے تو مسجد آتے ہوئے انسان اس کو بند کر دے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ یرفع فیہ صوت من غیر ذکر اللہ، اللہ رب العزت کے ذکر کے علاوہ، اللہ رب العزت کے یاد کے علاوہ اس میں کوئی اور آواز بلند نہیں ہوگی، لیکن ہماری آوازیں وہ اس کے علاوہ بلند ہو جاتی ہے، چاہے وہ موبائل ٹون کی صورت میں ہے یا ہمارے بحث و مباحثے کی صورت میں ہے یا ہمارے فالتو باتوں کی صورت میں ہے، تو یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، اب اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے موبائل ایک نعمت ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تصویریں بناتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ دیکھا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے تصویروں کے استعمال کو جائز بنا دیا ہے، تو تصویروں کا استعمال کسی صورت میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ تصویر کا نکالنا ہے
یا تصویر کا دیکھنا ہے یا تصویر کا بھیجنا ہے، وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن بات صرف اس کے اوپر ہے کہ جو لوگ فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں کہ علماء کے اختلاف ہے کہ آیا واقعی یہ حقیقتاً قطعاً حرام ہے یا نہیں، کسی درجے میں اس کے اندر نرمی ہے۔ علماء کے اس تصویر میں اختلاف ہونے کی بنا پر لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھانا کہ اب آپ جو ہے مستقل طور پر یہی کام شروع کر دے کہ تصویریں نکالنا شروع کر دے یا اسی طریقے سے تصویر بھیجنا شروع کر دے، تو یہ کسی صورت کے اندر جائز نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موبائل ایک نعمت ہے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ میں اس نعمت کے اندر ویڈیو دیکھنا شروع کر دی، فلمیں دیکھنا شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک موبائل بطور نعمت کے اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اور آپ اس میں فلمیں دیکھتے ہیں، اور فلمیں وہ آپ کے سامنے ہیں، چاہے وہ اچھی فلم ہے چاہے وہ بری فلم ہے، فلم تو فلم ہی ہے، وہ آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی جو ہے ہمارے سامنے وہ جیسے کہ اسلامی فلم بنا دی جاتی تو اس میں بھی عورتوں کی تصویریں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے غیر اسلامی فلمیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ ایک گناہ کا کام ہے، ایک ناجائز کام ہے۔ اللہ رب العزت کا سورہ لقمان کے اندر ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وہ لوگ کہ جو گمراہی کو خریدتے ہیں، اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے سے دور ہو جائے، گمراہ ہو جائے، تو ایسے لوگ فالتو باتوں کے اندر، فالتو کھیل تماشوں کے اندر مبتلا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو غلط کہا ہے، ناجائز کہا ہے۔ یہی صورتحال ہماری ظاہر ہے۔ ہم موبائل میں اگر فلم دیکھتے ہیں تو ایک تو ناجائز ہی ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کی تصویریں آتی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ اس موبائل کے اندر جو ہم فلم دیکھتے ہیں وہ فلم ہم پیسوں سے خریدتے ہیں، ظاہر ہے ہم کارڈ ڈالتے ہیں، ہم پیکج کرتے ہیں، تو اس پیکج کی وجہ سے کیا ہم ایک گناہ کو خرید رہے ہیں۔ اور کیوں خرید رہے ہیں؟ اس لیے خرید رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم جو ہے اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں چاہتے۔ تو اب دیکھیں ایک مستقل طور پر یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور اس گناہ کے کام کے اندر آج ہم مبتلا ہیں۔ تو دیکھیں موبائل ایک نعمت ہے، لیکن آپ نے غلط طریقے سے استعمال کیا، اور غلط طریقے سے استعمال کی وجہ سے یہ موبائل آپ کے لیے غلط ہوا اور ناجائز ہوا۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اس امت کے اندر آخر میں لوگوں کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ پر بھی ان کا ایمان ہوگا، رسول پر بھی ایمان ہوگا، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کے جو چہرے مسخ ہوں گے اور بندروں جیسی ان کی صورت ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے گانوں کے آلات کو اپنایا ہوگا۔ تو فلم دیکھنا اب یہ کیا ہے، گانوں کے آلات ہیں اور اس کو اپنانا ہے، ایک کھیل تماشا ہے، اس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں موبائل ایک نعمت ہے، لیکن ہم اس کو ایک ناجائز اور حرام چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض حضرات اس کے اندر کھیل دیکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، جیسے کہ گیم ہے۔ اب گیم کیا ہے؟ ایک کھیل ہے، اور اسی گیم کے کھیلنے میں وہ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر کھیل باطل ہے، ہر کھیل، ہر گیم باطل ہے سوائے 3 کھیلوں کے۔ ایک کون سا کھیل؟ ایک وہ یہ کھیل ہے کہ آپ تیر اندازی کریں، تیر مارنا سیکھیں، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیر مارنا سیکھیں، یہ جائز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاد کے لیے گھوڑا پال رہے ہیں، تو گھوڑے کا پالنا، اس میں اگر آپ کا وقت گزر رہا ہے اور اس میں آپ کا وقت صرف ہو رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اسی کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اور تیسرے کھیل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں گزر رہا ہے اور یہ ہے کہ وہ وقت آپ کا خرچ ہو رہا ہے، صرف ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ میاں اور بیوی ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ یہ کھیل کیا ہے؟ جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ ناجائز ہیں۔ ہاں انسان اپنی
صحت کے لیے ورزش کی بنا پر کھیل کود کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی ورزش کی حد تک ہے کہ یہ مقصد کیا ہو، آپ کی صحت کا راز ہو، آپ کی ورزش ہو، اس نیت سے اگر آپ مثال کے طور پہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ موبائل اٹھائیں اور اس میں گیم کھیلنا شروع کر دے کہ جناب اس کی بھی اجازت ہے، اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو فریش نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے ذہن کو بگاڑ رہا ہے، آپ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو تباہ کر رہا ہے، آپ کے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ جو وقت اللہ رب العزت نے آپ کو بطور نعمت کے عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، آپ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کو تباہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ دیکھیں بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ موبائل کے اندر گانا سننا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گانا سننا نفاق کو ایسا ہی پیدا کرتا ہے جیسے کہ پانی آپ کسی سبزے کو لگائیں اور پانی کی وجہ سے سبزہ فوراً اگتا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر گانا سننے کی وجہ سے منافقت اور نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں ہم جب رات کو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو موبائل اٹھا لیتے ہیں، دن کو کام کیا ہوتا ہے، اور رات کو گھر میں آ کر موبائل کے اندر لغویات اور فضول چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چہرے مسخ کی ہوں گے، اس لیے کہ وہ لوگ گانے کے آلات کو اپنائیں گے۔ یہ سب گانے کے آلات ہیں، تو موبائل ایک نعمت ہے، لیکن جس رات میں آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ لگانا ہے، آپ نے سونا ہے، وہ آپ نے صبح پھر فجر کی نماز کے لیے اپنے ٹائم کے مطابق اٹھنا ہے، لیکن جناب آپ نے جب موبائل اٹھایا آپ کی عشاء کی نماز چلے گی، رات کی تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت یہ آپ کی چلی گئی، اور اسی طریقے سے فجر کی نماز آپ کی چلی گئی۔ رات کا ایک بہت بڑا نعمت اللہ نے آپ کو دیا، وہ چلی گئی۔ وہ کیوں چلی گئی؟ وہ آپ کے اس موبائل کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دیکھیں مغرب کے بعد سونا اور عشاء کے بعد فالتو کاموں کے لیے جاگنا منع ہے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ایسی چیزوں کی ممانعت سختی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک ناجائز کام ہے۔ اب موبائل کیا ہے؟ ایک نعمت ہے، لیکن آپ نے اس نعمت کو غلط طریقے سے استعمال کیا۔ اب جب غلط طریقے سے استعمال کیا تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوا، یہ ناجائز ہوا۔ ان ناجائز سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب برائی عام ہوتی ہے، جب برائی عام ہوتی ہے، جب برائی پھیل جاتی ہے تو اس کی سزا بھی عام ہوتی ہے، اس کی سزا بھی پھیل جاتی ہے۔ آج دیکھیں ہماری برائیاں عام ہیں تو ساتھ ساتھ میں ہمیں جو سزا مل رہی ہے وہ بھی عام ہے، اور مختلف طریقوں سے ہمارے اوپر اللہ کے عذاب مسلط ہے۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت یہ ہے کہ موبائل کو بطور نعمت کے استعمال کیا جائے، نہ یہ کہ جناب موبائل ہمارے کھیل کود کے لیے ہے اور فالتو کاموں کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے۔ اسی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لغو الحدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ فالتو کام، چاہے وہ کھیل کا ہو، کود کا ہو، کوئی بھی فالتو کام، کوئی بھی گفتگو جو ہنسانی کی ہو، کوئی بھی ٹائم ضائع کرنا کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو، وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور جناب ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔